السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ عجب نظارہ دیکھا ایوان عدل کا۔ 80 سالہ وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن، 55 سال کی ان کی وکالت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف کے 2 رکنی بینچ کے سامنے تاریخ کی بھیک مانگتے رہ گئے، اور عدالت میں بیرسٹر اعتزاز احسن کو بھی تاریخ نہیں ملی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن جو پارکنسن کا شکار ہیں اور جن کا اپنے جسم پہ مکمل عبور بھی نہیں، کنٹرول بھی نہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اور کانپتے جسم کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں روسٹرم پر کھڑے ہو کے تاریخ نہیں مانگ رہے تھے بلکہ انصاف مانگ رہے تھے، مگر نیب کی طرف سے نیب کے ایک نوجوان وکیل نے تاریخ مانگنا شروع کی، وقت مانگنا شروع کیا، اور جس کے بعد چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ نے نیب کے اوپر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ تو عائد کر دیا، یہ کہہ کر کہ نیب تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، مگر خود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیا کیا؟ تاریخ نہیں دی، اور بغیر تاریخ دیے غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزاؤں کی معطلی کی درخواست کی سماعت اگلے ہفتے یعنی کہ اس سے بھی آگے کے وقت کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو شخص بیرسٹر اعتزاز احسن جو 2007 جنرل پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک کا روح رواں تھا، جس نے 26 گھنٹے اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی گاڑی چلا کر اسلام آباد سے لاہور کا سفر کیا، آج اسی کانپتے ہاتھوں اور کانپتے جسم کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر بلکہ اس کے سیکرٹری کے دفتر میں تاریخ کی بھیک مانگنے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر وکلا بھی جا رہے تھے۔ ابھی تک بیرسٹر اعتزاز احسن جو کہ بمشکل اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر میں موجود ہیں، اور شاید ان کو تاریخ مل بھی جائے، مگر یہ تاریخ بھی کیا تاریخ ہوگی؟ یہ بظاہر تو ایک سیاہ تاریخ ہوگی کہ جس میں اتنا سینئر وکیل، اتنا لیجنڈری لائر، قانون دان، جس نے اس عدلیہ کو بحال کرایا تھا، آج اس عدلیہ کے چیمبروں میں جا کے ایک مقدمے کے اندر تاریخ کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ یہ کیسی تاریخ ہوگی؟ یہ تاریخ جو ہے، اس نہ ملنے والی تاریخ کو بھی ہماری تاریخ جو ہے یاد رکھے گی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے آج القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کے دوران عمران خان کی صحت کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، مگر نیب کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سزاؤں کی معطلی کی درخواست ہے، اس پہ سماعت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان سزاؤں کے خلاف جو مرکزی اپیل ہے اس میں ابھی تک عدالت نے ہی نوٹس جاری نہیں کیا، اور یہ حقیقت بھی بڑی تکلیف دہ ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف کو کمرہ عدالت میں یہ بتایا کہ 14 مہینے ہو گئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کی ان سزاؤں کے خلاف مرکزی اپیل کو بھی دائر ہوئے، اور آج تک یہ کیسز لگتے رہے ہیں مگر ان میں سنوائی نہیں ہوئی، اور نیب کے وکیل نے پھر انکشاف کیا کہ سنوائی تو کیا بلکہ ان مرکزی اپیل میں نوٹس تک جاری نہیں کیے گئے، اور آج بھی سزاؤں کی معطلی کی درخواست تھی، اور اس درخواست میں محض نوٹس جاری ہوئے، اور نیب کی طرف سے بھی کچھ درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ نیب کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں، وہ آج پیش نہیں ہوئے، اور ان کے نوجوان وکیل پروسیکیوٹر کی طرف سے وقت مانگا گیا، مہلت مانگی گئی۔ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ تو نیب پہ کر دیا گیا، مگر یہ واضح نہیں کہ یہ جرمانہ نیب کے افسران یا نیب کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے یا نیب کے اور عوام کے جیب سے ادا کیا جائے گا، اور یہ جرمانہ کیا صرف نیب کے وکلا کے اوپر عائد ہونا چاہیے، یا یہ جرمانہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججوں اور ان حکام پہ عائد ہونا چاہیے کہ جنہوں نے 14 مہینے بعد اس سزاؤں کی معطلی کی اور مرکزی اپیلوں کی سماعت کے لیے آج مقرر کیا گیا تھا جن کیسز کو۔
تو یہ آج کل کے معاملات تھے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے اپنے بمشکل جو دلائل دیے، ان دلائل کے دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2 یا 3 مرتبہ ان سے کہا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میری عدالت میں آئے۔ اور اس سماعت سے پہلے میں نے خود بیرسٹر اعتزاز احسن سے پوچھا بھی تھا کہ کیا وہ پہلی بار چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ پہلی بار ہے کہ وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ بیرسٹر اعتزاز احسن ان کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بیرسٹر اعتزاز احسن کو تاریخ نہیں دی، اور نیب کی درخواستوں پہ، سزا معطلی کی درخواستوں پہ نوٹس جاری کرنے کے بعد بغیر تاریخ کا اعلان کیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اٹھ کھڑے ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وکلاء حیران پریشان، اور بیرسٹر اعتزاز احسن بھی حیران اور پریشان تھے، اور وہ یہ شاید سوچ رہے تھے کہ یہ کتنے اعزاز کی بات تھی ان کی موجودگی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے تمام وکلاء لائن بنا کے چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، ان کے سیکرٹری کے آفس میں گئے کہ انہیں تاریخ دے دی جائے۔ شاید بیرسٹر اعتزاز احسن کو اپنی 56 سالہ وکالت کے اندر تاریخ لینے کے لیے اتنی منت سماجت یا اتنی بھیک نہ مانگنی پڑی ہوگی جو آج ان کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید آج بیرسٹر اعتزاز احسن کے چیمبر میں جانے کی وجہ سے ان کو تاریخ مل جائے، اور اگر تاریخ مل بھی گئی تو یہ تاریخ بھی کیا تاریخ ہوگی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن جیسے وکیل کے حوالے سے ایک قانون دان کی یہ رائے تھی کہ ان کو اپنا اسٹیچر دیکھنا چاہیے تھا، اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر میں جا کے تاریخ مانگنے کی بجائے ان کو آج باہر آ کے یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد وہ اس عدلیہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور وہ شرمندہ ہیں، انہیں افسوس ہے کہ اس عدلیہ کی بحالی میں انہوں نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا تھا 2007 میں۔ یہ بیرسٹر اعتزاز احسن آج باہر ابھی آئیں گے، وہ کیا بات کریں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر مختصراً یہ کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی آج بھرپور انداز سے القادر ٹرسٹ کیس میں دی گئی سزاؤں کی معطلی کے حوالے سے دلائل دیے، اور انہوں نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف انصاف چاہیے، اور عید کے دن سے پہلے یہ انصاف چاہیے، کیونکہ عید کے دن ویسے بھی قیدیوں کو رہا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے یہ سزائیں سنائی گئی عدالت کے اندر اور ان کو سنا بھی نہیں گیا، اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ توشہ خانہ کے یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر 342 کے بیانات ہونے کے فوراً بعد ہی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو سنا ہی نہیں گیا، اور اب نیب جو ہے وہ تاریخیں مانگ رہا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر اعتزاز احسن کے ان تمام دلائل کے باوجود آج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت سے ایک بار پھر یہ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ کیس اور اس کا فیصلہ عید سے پہلے ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے صحت کی بنیاد پہ جو درخواست دائر کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہاں تک ریمارکس دیے کہ ایک ایسا ہی معاملہ ایک دوسری عدالت میں بھی زیر سماعت ہے۔ جی ہاں، ان کا اشارہ کل ہونے والی اس کیس کی سماعت کی طرف تھا، اس درخواست کی سماعت کی طرف تھا جس درخواست میں آنکھ کے علاج کے لیے عمران خان کی ہسپتال میں منتقلی یا ان کے اوورال علاج کے لیے ہسپتال میں شفا انٹرنیشنل میں منتقلی کی درخواست کی کل سماعت ہوئی، اور اس کی تاریخ اب کل یعنی آنے والے کل کے لیے مقرر ہے۔ تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے آج بڑی تفصیل سے سنا، بیرسٹر اعتزاز احسن کو بہت عزت بھی دی مگر تاریخ نہیں دی۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔